لکھیے آج کا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام۔ ترجمہ لکھیے، ضرر عام کو دور کرنے کے لیے، ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لکھا آپ نے؟ لکھیے، اس کے لکھے تاصیل، اس قاعدے کی اصل۔ اس قاعدے کی اصل وہ تمام آیات اور احادیث ہیں وہ تمام آیات اور احادیث ہیں جس میں ظلم اور فتنہ و فساد کو دور کرنے کے لیے، جس میں ظلم اور فتنہ و فساد کو دور کرنے کے لیے کسی خاص شخص کو سزا دینے کی بات کی گئی ہے۔ کسی خاص شخص کو سزا دینے کی بات کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ والی آیت، مثلاً قرآن مجید کی آیت وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ والی آیت میں جو بات کہی گئی ہے، اسی طرح یہ قاعدہ ائمہ مجتہدین کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ ائمہ مجتہدین کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ نیز عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، نیز عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے الممتع فی القواعد الفقہیہ، الممتع فی القواعد الفقہیہ، الممتع فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 249، صفحہ 249، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، ایک حوالہ اور لکھیے، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، جلد 1 صفحہ 263، جلد 1 صفحہ 263، جلد 1 صفحہ 263۔ لکھیے، قاعدہ کا ترجمہ ہو گیا، قاعدے کی اصل ہو گئی۔ لکھیے، الخاص سے مراد
الخاص سے مراد المراد من الخاص فی القاعدہ، المراد من الخاص فی القاعدہ ما يتناول بعض المسلمین، ما يتناول بعض المسلمین، تناول يتناول، ما يتناول بعض المسلمین او فئة من الناس، او فئة من الناس دون اخرى۔ اسفاق صالح زلفیں لہرا رہے ہو، کیا بات ہے آج؟ اچھا، او فئة من الناس دون اخرى، یعنی اس قاعدے میں خاص سے مراد خاص سے مراد وہ چیز ہے جو کسی مسلمان کو یا لوگوں کی ایک جماعت کو شامل ہو، جو لوگوں کی کسی ایک فرد کو یا لوگوں کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ لکھیے والمراد من العام فی القاعدہ، والمراد من العام فی القاعدہ ما عم البلاد، ما عم البلاد، بلد کی جمع بلاد، ما عم البلاد وكان شاملا لغالب، وكان شاملا لغالب او كل اہلیہا، المراد من العام في القاعدة ما عم البلاد وكان شاملا لغالب او كل اہلیہا۔ اس قاعدے میں عام سے مراد کیا ہے؟ جو پورے شہر کو میں عام ہو، تو اکثر لوگوں کو وہ شامل ہو یا تمام لوگوں کو شامل ہو تو وہ عام مراد ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ یتحمل الضرر الخاص، ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا، یعنی اگر ایک فرد سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو برداشت کیا جائے گا، یا ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو برداشت کیا جائے گا۔ لدفع الضرر العام، اس کے مقابلے میں جو ضرر تمام لوگوں کو شامل ہو یا اکثریت کو شامل ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اکثریت کے مقابلے میں یا تمام لوگوں کے مقابلے میں کسی ایک فرد کا ضرر ہو یا کسی ایک خاص جماعت کا ضرر ہو تو پھر اس کو برداشت کیا جائے گا، یعنی خاص ضرر کو برداشت کیا جائے گا عام کو دور کرنے کے لیے، تاکہ وہ ضرر عام لوگوں کو لاحق نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے مثال کے طور پر کورونا والوں نے پابندی لگا دیا تھا نا جماعت والوں پہ، کہ جماعت والے آئے جائیں گے یا باہر سے لوگ آئے جائیں گے تو تمام لوگوں کو ہو سکتا ہے، تو ضرر خاص کو برداشت کیا جاتا ہے ضرر عام کی وجہ سے۔ ابھی مثالیں سے چیز اور واضح ہو جائے گی۔ ایک لکھیے، تشریح لکھیے، تشریح لکھیے۔
اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کو پہنچنے والی تکلیف کو عوام الناس کو پہنچنے والی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اگر کسی خاص آدمی یا خاص جماعت کو ضرر پہنچ سکتا ہو تو اس خاص آدمی یا خاص جماعت کو ضرر میں مبتلا کر دیا جائے گا اور عوام الناس کو ضرر سے بچا لیا جائے گا مثلا کسی شخص کے خستہ مکان ہوتا ہے نا بالکل بوسیدہ، مثلا کسی شخص کے خستہ حال مکان کی دیوار راستے کی طرف جھک رہی ہے، اور خطرہ ہے کہ کبھی بھی یہ راہگیروں کے اوپر گر سکتی ہے، تو اس صورت میں ضرر عام کو ختم کرنے کے لیے اس کی دیوار گرا دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کو پہنچنے والی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی خاص آدمی کو یا جماعت کو تکلیف میں مبتلا کرنا پڑے تو اس کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ جیسے کسی ایسے شخص کا مکان ہو جو خستہ حال ہو اور وہ دیوار کی جانب اس کی دیوار جو ہے راستے کی جانب جھک گئی ہو تو خطرہ لگا رہتا ہے کبھی بھی کسی بھی آدمی کے اوپر گر سکتی ہے، تو ایسے آدمی کی دیوار کو خود حکومت گرا دے گی، سمجھے؟ اس کی دیوار گرا دی جائے گی تاکہ راہگیروں کے ضرر کو دور کیا جا سکے۔ حالانکہ اس میں اس کا بھی ضرر ہے کہ نہیں ہے، جس کی دیوار گرا رہے ہیں اس کا ضرر ہے کہ نہیں ہے، اس کا بھی ضرر ہے، اور نہ گرانے کی صورت میں راہگیروں کا ضرر ہے کہ کبھی معلوم ہوا پوری گاڑی جا رہی تھی اور دب کے لوگ اسی کے نیچے مر گئے سب لوگ، تو بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ تو عوام الناس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے ایک خاص آدمی کے ضرر کو گوارا کر لیا جائے گا۔ لکھیے، یہ قاعدہ بہت ہی اہم ہے، اور فقہا کے درمیان عام ہے۔
اور ہر ایسے مسئلے میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، اور ہر ایسے مسئلے میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے جس میں ضرر عام اور ضرر خاص جمع ہو جاتے ہوں، جس میں ضرر عام اور ضرر خاص جمع ہو جاتے ہوں۔ مثلا فقہائے کرام نے لکھا ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ طبیب جاہل کو علاج سے روکا جائے گا، طبیب جاہل کو علاج سے روکا جائے گا تاکہ وہ لوگوں کا نقصان نہ کرے، لوگوں کی صحت خراب کر دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی آج کل جھولا چھاپ حکیم ہوتے ہیں نا، ہر نگر پر ہر ڈگر پر مل جائیں گے آپ کو جھولا چھاپ حکیم، اور جو جتنا زیادہ طبیب جاہل ہوتا ہے اس کا بورڈ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو حکیم جتنا ہی زیادہ جاہل ہوتا ہے اس کا پرچہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ ایڈورٹائز کے ذریعے سے لوگ اپنے ادارے میں راغب کرتے ہیں اس زمانے میں۔ طبیب جاہل کو علاج سے روکا جائے گا تاکہ لوگوں کی صحت وہ خراب نہ کرے۔ تو دیکھیے، طبیب جاہل کو علاج کرنے سے روک دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا طبیب کا؟ ارے بھائی اس کو پیسے مل رہے تھے، گلوکوز کا پیسہ الگ لے رہا تھا، سوئی لگانے کا پیسہ الگ لے رہا ہے، مریض کو ٹرانسفر کرنے کا پیسہ الگ لے رہا ہے، ٹیسٹ کا پیسہ الگ لے رہا ہے، اور کیا نام ہے، کیا کیا کس کس نام سے پیسہ لوگ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن کتنے لوگوں کو کوئی قبرستان پہنچا دے گا اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس سے آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا ہوگا نا کہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ قبرستان سے گزرتے تھے تو اپنے چہرے پہ رومال ڈال لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ رومال کیوں ڈال لیتے قبرستان سے گزرتے ہیں؟ تو اللہ کے خوف سے ڈال لیتے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہاں سے گزرتے ہوئے شرم آتی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہماری وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، تو ان کی نظریں پڑتی ہوں گی تو کیا کہتے ہوں گے، سمجھ؟ تو اس لیے ایسے بھی نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اسی طریقے سے لکھیے، مفتی ماجن، مفتی ماجن جو بلا سوچے سمجھے منمانی فتویٰ دیتا ہے، مفتی ماجن جو بلا سوچے سمجھے منمانی فتویٰ دیتا ہے، اس کو بھی فتویٰ دینے سے روکا جائے گا، ورنہ وہ لوگوں کے دین کا بیڑا غرق کر دے گا، ورنہ وہ لوگوں کے دین کا بیڑا غرق کر دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ طبیب جاہل کون ہو سکتا ہے اس دور میں، سمجھ رہے ہیں؟ طبیب جاہل اور کو سمجھنے کے لیے طبیب حاذق کو سمجھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ طبیب جاہل کو سمجھنے کے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ طبیب حاذق ہو، ماہر ڈاکٹر ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے جو ہے کر سکتے ہیں، بہت سارے احکام میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں فرق بیان کیا ہے۔ میں آپ کو 12 باتیں بھیج دیتا ہوں،
پورا پڑھ کے سناؤں گا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کو ذہن میں رکھیے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ کم از کم آپ کو ایک اچھی بات معلوم ہو جائے گی ڈاکٹری سے متعلق۔ ہمارے علماء کرام نے اس پر بھی کام کیا ہے نا۔ تو یہ 11 ہو گئی، اور یہ لیجئے 12 کے بعد، تو یہ ہو گیا 15 تک کے ہو گئے۔ اس کی اسکرین چھوٹی ہوتی زیادہ قبول نہیں کرتا ہے، تو اسی حساب سے تھوڑا تھوڑا سا کر کے تک کے ہو گیا۔ 15 کے بعد سے جو ہے 15 سے دوبارہ رشتہ یہ دیکھا آپ نے؟ تو یہ جو ہے اس کو ہے آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا، اپنی کاپی میں اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ طبیب حاذق کسے کہتے ہیں، تو ایک مفید چیز آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ واٹس ایپ پر عشاء کے بعد بھیج دیں گے۔ حوالہ لکھ لیجئے زاد المعاد کا، زاد المعاد کا حوالہ لکھ لیجئے، زاد المعاد لابن قیم، جلد 4 صفحہ 130، جلد 4 صفحہ 130۔ جلد 4 صفحہ 130۔ اس میں انہوں نے طبیب کے بارے میں اچھی بحث کی ہے۔ زاد المعاد، زاد المعاد سفر آخرت جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے زاد راہ ہونا چاہیے بھائی۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس میں انہوں نے کافی اچھی باتیں لکھی ہیں، مثلا کہ احدها النظر فی نوع المرض من ای الامراض ہوا، قسم کا مرض اس میں آدمی کو معلومات ہونی چاہیے، اس کے اسباب کیا ہیں، آدمی کا مزاج کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، مریض کی عمر کیا ہے، اس کی عادتیں کیا، یہ سب جاننے اس کے اندر صلاحیت ہو تو وہ طبیب حاذق ہوتا ہے۔ ایک چیز اور لکھیے، ضرر کو ضرر سے دور کرنے کی 2 صورتیں، یہ لکھیے، ایک اہم چیز لکھ لیجیے، ضرر کو ضرر سے دور کرنے کی 2 صورتیں لکھیے۔ ضرر کو اس کے ہم مثل ضرر سے دور نہیں کیا جائے گا۔ ضرر کو ضرر سے دور کیا جائے گا۔ نمبر ایک، دونوں ضرر میں سے ایک ضرر عام ہو، دونوں ضرر میں سے ایک ضرر عام ہو، دونوں ضرر میں سے ایک ضرر عام ہو اور دوسرا ضرر خاص ہو، تو عام کو برداشت کر کے خاص ضرر کو تو خاص کر کے
یہی بات اس قاعدے میں کہی گئی ہے، یہی بات اس قاعدے میں کہی گئی ہے۔ نمبر 2، دونوں ضرر میں سے ایک ضرر چھوٹا ہو، دونوں ضرر میں سے ایک ضرر چھوٹا ہو اور دوسرا ضرر ہو، خواہ کیفیت کے اعتبار سے خواہ کمیت کے اعتبار سے، خواہ کیفیت کے اعتبار سے خواہ کمیت کے اعتبار سے، تو بڑے ضرر کو دور کیا جائے گا۔ برداشت کرنے مطلب جانتے ہو، اس کو اس میں مبتلا ہونا گوارا کیا جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اس میں مبتلا ہونا یا مبتلا کرنا گوارا کیا جائے گا۔ برداشت مطلب یہی ہوتا ہے۔ یہ بات اس کے بعد والے قاعدے میں آ رہی ہے، دیکھیے یہ والی بات اس کے بعد والے قاعدے میں آ رہی ہے، یعنی قاعدہ نمبر 26 میں بات آ رہی ہے۔ اس سے پہلے آتا کہ ضرر کے مثل سے دور نہیں کیا جائے گا، لیکن دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک قاعدہ نمبر 25 والی کہ دونوں ضرر میں سے ایک ضرر خاص ہو اور ایک عام ہو، تو خاص کو برداشت کیا جائے گا، عام کو دور کیا جائے گا۔ اور دوسرا آ رہا ہے آگے کہ ایک شدید ہو ایک خفیف ہو، تو خفیف کو برداشت کیا جائے گا، شدید کو دور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا حوالہ لکھ لیجئے، القواعد الفقہیہ للزحیلی، القواعد الفقہیہ للزحیلی، جلد جلد 1 صفحہ 235۔ ایک چیز اور لکھ لیجئے آپ، بس آخری چیز لکھا رہا ہوں، اس قاعدے پر کتابیں، اس قاعدے پر کتابیں، ایک کتاب اس قاعدے پر لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وتطبيقاتها المعاصرة في المجالين دو میدان میں تسنیہ ہے، في المجالين الطبی والبیئی، بیئی با یا اور حمزہ اور یا، فی المجالین الطبی والبیئی، سمجھ رہے ہیں؟ یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وتطبیق کرنے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، طبیب جاہل کے اوصاف کیا کیا ہیں، اور اس قاعدے پر موجود کتابیں کون کون سی ہیں، یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب کیا باقی بچا ہے؟ اب باقی ہے مثالوں سے اس کی تطبیق۔ دکتور قطب الریسونی میں نام بتایا، قطب بڑا قاف اور تو سے، چلیے لکھیے مثالوں کے ساتھ تطبیق لکھیے۔ نمبر 1، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، پہلے ہوتا تھا نا پھوس وغیرہ کے مکانات ہوتے تھے، وہ بہت قیمتی ہوتے تھے، پھوس کا مکان بنانا بھی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کہ آج کل پکا مکان بنانا،
کرنسی اس وقت بہت مہنگی لگتی تھی، آج کرنسی ڈاؤن ہو گئی ہے. آج لگتا ہے کہ ہمارا 8 لاکھ روپے مکان بنتا ہے تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور پہلے 8 ہزار میں مکان بنتا تھا تو بھی مشکل معلوم ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. دیکھیے نمبر اے لکھیے، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے اور اس گھر کو گرا دینے سے آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہو، آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہو تو اس گھر کو گرا دیا جائے گا، تو اس گھر کو گرا دیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کا جانی و مالی نقصان تاکہ باقی لوگوں کو جانی و مالی نقصان سے بچایا جا سکے. حالانکہ اس کا گھر گرانے میں ضرر ہے کہ نہیں بولیے؟ اس کا گھر گرانے میں ضرر ہے کہ نہیں؟ اس کا گھر گرانے میں بھی ضرر ہے، اس لیے کہ دیوار ٹوٹ جائے گی. اس پہ زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں جل جاتی ہیں، لیکن دیوار تو بچ جاتی ہے، بہت ساری چیز بچ جاتی ہے، لیکن گرا دینے سے دقت پیدا ہوتی ہے. تو لیکن قاعدہ کیا، یتحمل الضرر الخاص. اب اس خاص اس میں ایک ہی آدمی کا نقصان ہے، اس کو برداشت کر لینا ٹھیک ہے، اور اگر اس کو نہیں گراؤ گے تو سب کا مکان جل جائے گا تو ضرر عام ہو جائے گا. کیا خیال؟ تو ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا کہ نہیں کیا اس میں؟ بولیے. ہاں. ایک اور لکھیے، آج کل بمبئی وغیرہ میں بہت ہوتا ہے ایسا، بڑے شہروں میں کافی ہوتا ہے کہ پرانی اور بوسیدہ عمارتوں کو، ابھی دلی کے اندر پتا نا 4-5 مہینہ پہلے 3-4 منزلہ عمارت پوری گر گئی، نیچے بیٹھ گئی، کافی لوگ اس میں مرے. بھیونڈی وغیرہ میں بہت ایسا ہوتا ہے، پرانی عمارتیں بہت ہیں. تو پرانی اور بوسیدہ عمارتوں کو حکومت گروا سکتی ہے. پرانی اور بوسیدہ عمارتوں کو حکومت گروا سکتی ہے تاکہ کسی ناگہانی حادثے سے لوگوں کو جانی و مالی نقصان سے بچایا جا سکے. آج کل بڑے شہروں میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے موسم میں پوری کی پوری بلڈنگ زمیں بوس ہو جاتی ہے. پوری کی پوری بلڈنگ زمیں بوس ہو جاتی ہے. جس سے کثیر خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو کیوں اس کو گرانا؟ حالانکہ پرانی عمارت کو گرا دینے میں نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے 4-5 سال وہ باقی رکھتا، 4-5 سال کرایہ اچھا خاصا آدمی کو مل جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 4-5 سال کرایہ اچھا خاصا آدمی کو مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو اسی کرایہ پہ مکان مل جاتا ہے. لیکن بڑے خطرے سے بچانے کے لیے چھوٹے خطرے کو قبول کر لیا جاتا ہے. یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ایک اور لکھیے، سوناروں کی مارکیٹ میں، سونار ہوتے ہیں نا صرافہ والے، ان کی کہیں کہیں دیکھو بڑے بڑے شہروں میں جاؤ گے تو ان کی ایک لائن سے دکانیں ہوتی ہیں. تو سوناروں کی مارکیٹ میں کوئی لوہار آ کر دکان کھول لے تو سوناروں کو
اس بات کا حق ہے تو سناروں کو اس بات کا حق ہے کہ اس لوہار پر سرکاری کارروائی کرائیں، کیونکہ اس کے شور و غل سے اور اس کی بھٹی کے دھوئیں سے اور اس کے بھٹی کے دھوئیں سے لوگوں کا دماغ بھی خراب ہوگا اور زیورات بھی۔ کسٹمر بھی جلدی نہیں جائیں گے، کہیں گے وہاں بھیا بہت دھواں ہوتا ہے۔ اس لیے ضرر عام کو رفع کرنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا، اور سنار سے کہا جائے گا کہ آپ، لوہار سے کہا جائے کہ آپ جا کے لوہا منڈی میں دکان کھولیے، سونا منڈی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، سونے کے جو سامان ہوتے ہیں وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں، اور وہاں پر آدمی دکان کھولے گا تو دھواں کیا کیا چیزیں جائیں گی، تو بڑے خطرات ہیں۔ اس لیے ایسے آدمی پر کارروائی کروا سکتے ہیں وہ۔ جی، ایک مثال اور لکھیے۔ ایک مثال اور لکھیے۔ ہر ایسے موذی جانور کو، ہر ایسے موذی جانور کو قتل کر سکتے ہیں، ہر ایسے موذی جانور کو قتل کر سکتے ہیں جس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ کچھ جدید مثالیں بھی لکھ لیجئے، کچھ جدید مثالیں بھی لکھ لیجئے۔ یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام، جدید مثالیں لکھیے۔ نمبر 1، اس قاعدے کی روح سے، اس قاعدے کی روح سے جن حضرات کو کورونا ہو گیا ہے، جن حضرات کو کورونا ہو گیا ہے ان کو اسپتالوں میں کوارنٹائن کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوارنٹائن کا حکم یہاں سے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوارنٹائن نہیں کرو گے تو ضرر عام ہوگا، وہ جہاں جہاں جائے گا، جہاں سے جس سے ملے گا، تو کورونا کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوارنٹائن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح باہر سے آنے والے مسافرین کو بھی 14 دن کے کوارنٹائن میں رکھا جا سکتا ہے۔ یتحمل الضرر الخسالہ کے دیکھیں کوارنٹائن کرنے میں ضرر ہے کہ نہیں ہے اس کو ضرر یہ کہ اگر 14 دن تک وہ کام کرے گا تو نہیں کچھ تو کم سے کم 7,000 روپے تو کما ہی لے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر 14 دن تک وہ باہر رہے گا تو اپنے من مرضی سے کھانا پینا کھائے گا، وہاں تو جو ملے گا وہی کھائے گا، تو اور پھر اس کو ٹہلنے گھومنے کی آزادی ہوگی، وہاں ٹہلنے گھومنے کی آزادی نہیں ہوگی۔ تو ہے ضرر اس کو بھی، لیکن یہ ضرر خاص ہے، اور اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو ضرر عام ہوگا۔ ہو سکتا ہے کورونا ساتھ لے کر آئے اپنے جیب میں، تو کوارنٹائن کرنے کا حکم اس سے نکلتا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے؟ یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام۔ ایک مسئلہ اور لکھیے۔
نمبر 2، متعدی مرض میں مبتلا شخص کو علاج پر مجبور کیا جا سکتا ہے، علاج پر مجبور کیا جا سکتا ہے، حالانکہ علاج اختیاری چیز ہے۔ بھائی اگر ہمارے سر میں درد ہے تو ہم دوا کھائیں چاہے نہ کھائیں، آپ کے سر میں کیوں درد ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم دوا کھائیں یا نہ کھائیں، آپ کے سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اختیاری چیز ہے، آ رہا ہے، ہم دوا لینے جائیں جہاں لینے جائیں، آپ اس کو نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کسی آدمی کو متعدی مرض ہے تو اس مرض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو زبردستی علاج پر مجبور کیا جائے گا۔ کیوں؟ حالانکہ زبردستی کرنے میں اس کا ضرر ہو رہا ہے، اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام۔ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی ایک اور لکھیے، پالوشن کی وجہ سے بعض خاص گاڑیوں پر یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ جیسے دلی وغیرہ میں ہوتا ہے یا بعض اور بڑے شہروں میں ہے کہ وہاں کیا نام ہے، گیس والی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں، ڈیزل نہیں استعمال کر، چونکہ وہاں پالوشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو دیکھو دمے کا مریض ہو رہا ہے، کوئی کس کا مریض ہو رہا ہے، کسی کا ہارٹ کمزور ہو رہا ہے، کسی کے لیور میں انفیکشن ہو رہا ہے۔ تو پالوشن بہت خراب چیز ہوتی ہے، پالوشن بڑھ جاتا ہے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کو گوارا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ گاڑی آدمی کو اختیار ہے، جیسے چاہے رکھے، کیا جاتا ہے آپ کا، لیکن چونکہ اس کی گاڑی سے جو نکلنے والا دھواں ہے وہ عوام الناس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ارے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک مثال اور لکھ لیجئے، نمبر 4، پالوشن والے کارخانے مثلا ٹائر ساز کمپنیاں، ٹائر بنانے والی جو ہوتی ہیں ٹائر ساز کمپنیاں، چینی میل، چینی جانتا ہے، شکر، چینی میل وغیرہ، اور اسی طرح گندگی پھیلانے والی چیزیں، مثلا پولٹری فارم، مذبح ہوتا ہے نا جہاں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، مذبح دیونار وغیرہ کا، مذبح وغیرہ کو آبادی سے باہر رکھنا لازم قرار دیا جا سکتا ہے، آبادی سے باہر رکھنا لازم قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کو آبادی سے قریب ہونا عوام الناس کی صحت و عافیت کے لیے ضرر کا باعث ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کو آبادی سے قریب ہونا عوام الناس کے لیے ضرر کا باعث ہے، صحت و عافیت کے لیے ضرر کا باعث ہے۔ یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، یہ ان تمام چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قاعدہ بہت اہم ہے، ہم نے چند نمونے اس لیے لکھا دیے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ چلیے اس کے بعد آگے قاعدہ، بہت ٹائم ہو جاتا ہے کہ قاعدے میں بہت ٹائم نکل جاتا ہے کہ قاعدے میں برکت نہیں ہو رہی زیادہ۔ قاعدہ نمبر 26، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔
الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف لکھا شدید ضرر کو دور کیا جائے گا، شدید ضرر کو دور کیا جائے گا خفیف ضرر سے، خفیف ضرر سے۔ لکھیے اس کے لکھیے اصل لکھیے تاصیل، اس قاعدے کی اصل اس قاعدے کی اصل صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ محل استدلال یہ ہے، محل استدلال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں وقتی طور پر مسلمانوں کو ضرر اٹھانا پڑا، وقتی طور پر مسلمانوں کو ضرر اٹھانا پڑا۔ مولانا عمار صاحب ایسا گھور گھور کے دیکھتے ہیں اپنی کاپی کو، مطلب ہم لوگوں کو نہیں۔ ان کی آنکھیں بھی ماشاءاللہ بالکل ہرنی کی طرح ہیں، غزال چشم ہیں یہ، تو ان سے بڑا چلیے تو کیا کہہ رہا تھا، ہاں محل استدلال یہ ہے کہ کیا لکھا رہا تھا ذہن سے نکلنے لگا، یہ مولانا عمار صاحب سمجھے منموہن ہیں، یہ لوگوں کے من کو اپنی طرف موہ لیتے ہیں۔ ہاں محل استدلال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں وقتی طور پر ضرر اٹھانا پڑا کہ بعض صحابہ کو مکہ واپس کرنا پڑا، کہ بعض صحابہ کو مکہ واپس کرنا پڑا، کفار کی شرطوں کے سامنے جھکنا پڑا، لیکن یہ ضرر خفیف تھا، لیکن یہ ضرر خفیف تھا۔ اس کے بالمقابل اگر صلح نہیں کرتے اس کے بالمقابل اگر صلح نہیں کرتے تو مسلمانوں کی بڑی تعداد مکے میں موجود تھی، انتقاماً ان کو قتل کر دیا جاتا، انتقاماً ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کی جائیدادوں کو برباد کر دیا جاتا، وغیرہ۔ قرآن مجید میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا گیا لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم لم تعلموهم أن تطؤوهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم
فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. سورة الفتح آیت نمبر 25. سورة الفتح آیت نمبر 25. سمجھ میں آیا محل استدلال؟ بھئی الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ شدید ضرر کو ختم کر دیا گیا ہلکے ضرر کو برداشت کر کے. جی حوالہ لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 367. المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 367. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جو آپ کو اس کی اصل مل سکتی ہیں. مثال کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک صاحب نکال دیا، اپنے بیچارے اچھے خاصے لوگ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اس کو عائبدار کر دوں، ان کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے، وہ اچھی کشتی کو لے لیتا ہے. تو دیکھیے پوری کشتی چلا کو سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ ضرر اشد ہے، اور ایک پٹرا کا نقصان گوارا کر لینا کیا ہے؟ ضرر اخف ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک پٹرا دے کر پوری کشتی بچا لیا جائے تو یہ بہتر ہے، یا پوری کشتی دے دو تو پٹرا بھی گیا کشتی بھی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت کے اندر بھی ضرر اخف کو برداشت کیا گیا ہے اور ضرر اشد کو دور کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس آیت سے بھی الضرر الاشد یزال بضرر الاخف والی بات نکل کر آ رہی ہے. ارے بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. اور جس کا قتل کیا تھا اس کا جا کر دیکھ لو، وہاں بھی مل جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ جس کا قتل کیا تھا اس کو بھی جا کر دیکھ لیجئے، اور جس کی دیوار گرائے تھے اس کا بھی داخل دیکھ لیجئے، تینوں میں یہ بات مل جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے لکھیے، تشریح لکھیے. اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو ضرر ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو ضرر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کون سا ضرر ہلکا ہے. تو دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کون سا ضرر ہلکا ہے اور کون سا بھاری ہے، اور کون سا بھاری ہے. پھر ہلکے والے ضرر کو اختیار کیا جائے گا اور بھاری والے کو ختم کر دیا جائے گا، اور بھاری والے کو ختم کر دیا جائے گا. لکھا آپ نے؟ لکھا؟ اس کا حوالہ لکھے المفصل فی القواعد صفحہ 365. المفصل فی القواعد صفحہ 365. اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، اس سے پہلے جو تفصیلات آ ہی چکی ہیں تمام چیزوں کی. اس کے لکھے تطبیقات. اس کی تطبیقات لکھیے.
آج کل کتا پالنے کا بڑا رواج ہے، شہروں میں کتا لوگ پالتے ہیں نا. اچھا، کتوں کی بڑی بڑی موج مستی ہوتی ہے، بڑھیا کار میں گھومتے ہیں لوگ. بہت سے غریب تو ان کتوں کو دیکھ کے تمنا کرتے کاش ہم کتے ہوتے. بڑھیا کار میں گھومتے ہیں، میڈم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو آج کل کتا پالنے کا بڑا رواج ہے، اور بہت سے کتے نہایت قیمتی بھی ہوتے ہیں. اور بہت سے کتے نہایت قیمتی بھی ہوتے ہیں. اب اگر کوئی پالتو کتا کسی کے گھر میں چلا گیا، کسی کے گھر میں چلا گیا اور دودھ کے ڈولچی میں یا دیگچی کہہ لیجئے، دودھ کی دیگچی میں اس طرح منہ ڈال دیا کہ نکل نہیں پا رہا ہے. اچھا، ایسے موقع منظر کتنا زبردست ہوتا ہے. کتے کو سوچو کہ ہم نکال دیں تو اور بہت بڑا کتا بن جاتا ہے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ سوچو ہی کتے کو پکڑ کے اسے ساتھ نکال دیں تو واقعی کتا بن جاتا ہے پھر وہ. سر نکل نہیں پا رہا ہے. اور سر کے نکال اب دو ہی صورت ہو سکتی ہے. اب دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو کتے کو مار کر برتن نکالا جائے، یا تو کتے کو مار کر برتن نکالا جائے. کتے کو مار کر برتن نکالا جائے، یا برتن کو کاٹ کر کتے کا سر نکالا جائے، کتا نکالا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یا برتن کو کاٹ کر کتے کو سر نکالا جائے. اب بولیے کیا کریں گے آپ؟ کتا تو 50,000 روپے کا اور برتن آپ کا 500 روپے کا ہے، تو کیا کریں گے؟ یتحمل الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف. کیا کریں گے؟ برتن کو توڑ کے نکال دیں گے، کتے جناب کتا کو بچایا جائے گا. ہاں، برتن کاٹ کر پھینک دیا جائے گا اور اس کا تاوان کتا والا دے دے گا. کتا والا کہے گا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے کتے کو بچا لیا ہے، یہ 500 روپیہ لے لیجیے، دوسرا برتن لے آئیے گا. میرے بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ کوئی خاتون بیٹھی وضو کر رہی تھی، ایک اور مثال لکھ لیجیے. کوئی خاتون بیٹھی وضو کر رہی تھی. بعض خواتین بہت متقی پرہیزگار بھی ہوتی ماشاء اللہ. کوئی خاتون بیٹھی وضو کر رہی تھی اور اپنے سونے کی انگوٹھی نکال کر فرش پر رکھ دیا. محترمہ نے اپنے سونے کی انگوٹھی نکال کر فرش پر رکھ دیا. مرغی نے غذا سمجھ کر چٹ کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ مرغی اس نے غذا سمجھ کر کھا لیا. اب کیا کریں گے صاحب؟ اب تو عورتوں کی نماز وضو تو چھوڑو، تو قیامت برپا ہو گئی ہوگی اس کے لیے. سونے چاندی سے عورتوں کو جو محبت ہوتی ہے وہ تو کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں؟ انگوٹھی نکل لیا. تو اب مرغی کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکالی جائے گی. اس لیے کہ انگوٹھی نکالنے کی کوئی صورت ہے، یا تو انگوٹھی کا صبر کیا جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ضرر اشد ہے. یہ انگوٹھی کم سے کم 4,000 5,000 روپے کی ہوگی اور مرغی 400 500 روپے کی ہوگی. تو اب مرغی ذبح کرتے ہو تو مرغی والے کا نقصان، اور نہیں کرتے ہو تو انگوٹھی والے کا نقصان. تو کیا کریں گے؟ الضرر اشد یزال بالضرر الاخف. مرغی کو ذبح کر کے پیٹ سے انگوٹھی نکال لی جائے گی، اور محترمہ سے کہا جائے گا کہ صدقے کے طور پر آپ پیسے کو 500 روپے دے دیجئے، مرغی کی لائے دوسری ہے. بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ آ رہی نہیں؟ کوئی آدمی کسی کا سلیا یا سیمنٹ چرا کر اپنے گھر میں لگا لیا. ہوتا ہے نا آج کل، دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے ایسا.
اب آپ کے پاس وہاں سب مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے. کسی آدمی نے کسی کا سلیا یا سیمنٹ چرا کر اپنے گھر میں لگا لیا اور بعد میں پتہ چلا تو اس سے اس کا تاوان لیا جائے گا, گھر کو توڑا نہیں جائے گا. اس سے اس کا تاوان لیا جائے گا, گھر کو توڑا نہیں جائے گا, کیونکہ گھر کو توڑنے میں نقصان زیادہ ہے. الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف, تاوان لے لینا اس میں ضرر خفیف ہے اور گھر کو توڑنا اس میں ضرر شدید ہے. جدید مثالوں میں سے کچھ اور لکھانا چاہ رہے تھے لیکن لکھ لیجئے ایک دو مثالیں اور. کسی انسان کا منہ جھلس گیا, کسی انسان کا منہ جھلس گیا, یا ایکسیڈنٹ میں چہرہ مخدوش ہو گیا, چہرہ مخدوش ہو گیا اور اس کے جسم سے گوشت نکال کر اس کے جسم سے گوشت نکال کر اس کا علاج ہو سکتا ہے, یعنی چہرہ صحیح ہو سکتا ہے, تو اس کی اجازت ہوگی. حالانکہ جہاں سے آپ گوشت کاٹیں گے, جیسے کہ مان لیا بازو سے اگر آپ گوشت لیتے ہیں یا ران سے گوشت لیتے ہیں یا بیٹھک کی جگہ سے گوشت لیتے ہیں, تو وہاں پر بھی ضرر ہوتا ہے, کاٹنے پیٹنے میں, نکالنے میں جگہ خالی ہو جاتی وغیرہ وغیرہ. لیکن چہرہ کا جو ضرر ہے وہ شادی ہونا, لوگوں کے سامنے آنا جانا, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ کروا لے, اپنے جسم کا وہ حصہ کاٹ کے صحیح کروا لے. ٹھیک ہے. ایک اور لکھ لیجئے. دل, دماغ, پیٹ, دل, دماغ, پیٹ اور سینہ وغیرہ کے آپریشن کے لیے, سینہ وغیرہ کے آپریشن کے لیے اگر مریض کو نشہ آور چیز دینے کی ضرورت پیش آئے, اگر مریض کو نشہ آور چیز دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی بھی اجازت ہوگی. حالانکہ نشے کا استعمال ضرر ہے, لیکن آپریشن کے مقابلے میں ضرر کیا ہے, ضرر اخف ہے. الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف. ایک مثال اور لکھ لیجئے. شوگر کے مریض بعض اتنے ایسے ہوتے ہیں, شوگر کے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سور سے بنی ہوئی انسولین لینے کی ضرورت پیش آتی ہے, سور سے بنے ہوئے انسولین لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. ضرورت پیش آتی ہے. ایسے مریضوں کے لیے اس انسولین کی اجازت ہوگی. اس کی اجازت ہوگی. تعارض مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما. ترجمہ لکھیے. جب دو مفسدوں میں تعارض ہو جائے
جب دو مفسدوں میں تعارض ہو جائے تو ان دونوں میں سے جو بڑا مفسدہ ہے ان دونوں میں سے جو بڑا مفسدہ ہے اس کی رعایت کی جائے گی، اس کی رعایت کی جائے گی۔ ہلکے ضرر کا ارتکاب کر کے یا ہلکے ضرر کو اختیار کر کے ہلکے ضرر کو اختیار کر کے لکھیے اس قاعدے کی اصل، اس قاعدے کی اصل بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والے قاعدے کی ہے۔ اس قاعدے کی اصل بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والے کی ہے۔ دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 713، نہیں 713 کہہ رہے ہیں 183، صفحہ 183، القواعد الکلیہ صفحہ 183۔ لکھا آپ نے قاعدہ نمبر 27۔ لکھیے آپ قاعدہ نمبر 28۔ قاعدہ نمبر 28 ہے اختار احسن الشرین۔ قاعدہ نمبر 28 مادہ نمبر 29 قاعدہ نمبر 28، یختار احسن الشرین۔ یہ لکھیے یختار احسن الشرین، ترجمہ لکھیے جب دو شر جمع ہو جائیں، جب دو شر جمع ہو جائیں تو ہلکے والے کو اختیار کیا جائے گا۔ جب دو شر جمع ہو جائیں تو ہلکے والے کو اختیار کیا جائے گا۔ لکھیے تاصیل، اصل، اس قاعدے کی اصل بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والے قاعدے کی ہیں۔ دونوں کی اصل ایک ہی ہے اور بہت حد تک دونوں کا مطلب بھی ایک ہی ہے۔ اس قاعدے کی اصل بھی وہی جو اس سے پہلے والے کی ہے۔ ملاحظہ ہو المفصل صفحہ 370، المفصل صفحہ 370، دفعہ 370 نہیں لکھنا بھائی، صفحہ 370، وہ تو مودی نے ہٹا دیا ہے، باقی نہیں۔ لکھیے الشرین سے مراد، الشرین سے مراد، دیکھیے اس قاعدے میں الشرین سے مراد الضررین ہے، یعنی یختار احسن الضررین، دو ضرر میں سے جو ہلکا ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اور یہی بات اوپر بھی کہی گئی کہ دو مفسدوں میں سے، دو ضرر میں سے جو بڑا ہوگا اس کی رعایت کی جائے گی ہلکے ضرر کو اختیار کرتے ہوئے۔ لکھیے اختار احسن، اچھا ترجمہ لکھیے آپ نے، تاصیل ہو گئی، الشرین سے مراد ہو گیا۔ لکھیے تشریح لکھیے قاعدہ نمبر 27 اور 28، قاعدہ نمبر 27 اور 28 دونوں کا مطلب یہ ہے، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو شر یا دو ضرر
کہ اگر دو شر یا دو ضرر ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے اخف کون ہے، اور بڑا کون ہے۔ پھر ہلکے والے کو اختیار کر کے بڑے والے سے دامن بچا لیا جائے گا۔ ایک عنوان ڈالیے، ضرر مساوی کا حکم، یعنی دونوں ضرر برابر ہو تب کیا ہوگا؟ دونوں ضرر برابر ہو تب کیا ہوگا؟ ضرر مساوی کا لکھیے، اگر دونوں ضرر برابر ہوں، اور دونوں کو میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کرنے میں کمی بیشی کا معاملہ نہ ہو، تو پھر آدمی کو اختیار ہوگا، دونوں ضرر میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے، ابن نجیم مصری نے علامہ زیلعی کے حوالے سے یہی بات لکھی۔ ابن نجیم مصری نے علامہ زیلعی کے حوالے سے یہی بات لکھی۔ دیکھیے الاشباہ والنظائر لابن نجیم، لابن نجیم صفحہ 98، تبیین الحقائق للزیلعی جلد 1 صفحہ 98، صفحہ 98 98۔ تو دونوں قاعدے آ گئے، دونوں قاعدوں کا ترجمہ آ گیا، دونوں قاعدوں کی اصل آ گئی، دونوں قاعدوں کی تشریح آ گئی، اور ساتھ میں الشرعین سے مراد کیا ہے یہ بات بھی آ گئی، اور ضرر متساوی کا حکم کیا ہوگا وہ بات بھی آ گئی۔ اب آتی ہے اس کی تطبیقات یا مثالیں، وہ دیکھیے، یختار اعمال الشرعین مثال دیکھیے، لکھیے نمبر 1، اگر کچھ لوگوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا سارا مال ہمیں دے دو، ورنہ جان سے مار دیں گے، اپنا سارا مال ہمیں دے دو ورنہ جان سے مار دیں گے، تو جان دینا بھی مفسدہ ہے
اور مال دینا بھی مفسدہ ہے۔ تو جان دینا بھی مفسدہ ہے اور مال دینا بھی مفسدہ ہے، لیکن جان دینا بڑا مفسدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جان دینا کیا ہے؟ بڑا مفسدہ ہے، اس لیے مال دے کر جان بچائی جائے گی۔ یختار احون الشرین، یختار احون الشرین، یہ دونوں کی مثالیں ساتھ ساتھ چل رہی، سمجھ رہے ہیں؟ اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما۔ ایک مثال اور لکھیے، کسی مضطر آدمی کے پاس مردار کا گوشت ہے اور غائب شخص کا مال بھی ہے، اور غائب شخص کا مال بھی ہے، تو اکثر فقہا نے لکھا ہے کہ وہ شخص مردار کا گوشت کھائے گا کیونکہ مردار کھانے کی اجازت نص سے ثابت ہے، جبکہ غیر کا مال کھانے کا جواز اجتہاد سے ثابت ہے۔ جبکہ بعض فقہا مال غیر کو کھانے کی بات کہتے ہیں، کیونکہ مال غیر فی نفسہ ہی حلال ہے اور مردار فی نفسہ ہی حرام ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ قرین قیاس ہے، یہاں پر احون الشرین میں اختلاف ہوئی، احون ہوگا کون؟ کچھ لوگوں نے نص کو دیکھتے ہوئے احون مردار کو قرار دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے نفس مال کو دیکھتے ہوئے مال غیر کو احون قرار دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال اور لکھیے، جدید مثالوں میں سے لکھا دیتا ہوں، لکھیے، الیکشن میں ایک طرف مسلمان کھڑا ہو اور دوسری طرف غیر مسلم ہو، تو ووٹ کس کو دیا جائے؟ مسلمان شخص کا کردار یہ ہے کہ وہ فراڈ، دھوکہ
اور جھوٹ ہر طرح کا کام کرتا ہے. جبکہ غیر مسلم مومن تو نہیں ہے لیکن ایماندار ہے. تو دونوں میں سے جو شخص ملک اور شہر کے فائدے کے لیے اور ہندوستان جیسے ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اسی کو ووٹ دیا جائے گا. یختار احول الشرین، شر تو دونوں میں ہے. ایک غیر مسلم ہے، اس کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کر سکتے ہیں. ایک مسلمان ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ڈاکو ہے، چوری کرتا ہے، کئی کیس اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس کے معاملات صاف نہیں ہیں. تو اب کس کو ووٹ دو گے بولو؟ اور ہندوستان میں ایسے لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی نیک بزرگ آدمی ووٹ میں کھڑا بھی ہو جائے الیکشن میں تو کہیں گے ان کو دیکھو بھوت سوار ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا ہو کے ہوتا ہے الیکشن لڑتے ہیں، مولانا ہو کے سیاست کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے. اور لکھیے ایک مسئلہ، ایک مثال. کسی عورت کے سروں کے بال ختم ہو گئے ہوں یا کسی نوجوان کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں، جس کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، اور رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. تو ایسی عورت اور ایسا نوجوان نقلی بال لگوا سکتے ہیں. یختار احول الشرین کے پیش نظر کسی عورت کو داڑھی یا مونچھ آ گئی ہو، ہوتا ہے نا، بعض عورتیں بہت بزرگ ہوتے ہیں ان کو یہ بھی آ جاتا ہے. کسی عورت کو داڑھی یا مونچھ آ گئی ہو جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس کی جانب راغب نہ ہوتا ہو، تو یختار احول الشرین کے پیش نظر وہ اپنا چہرہ صاف کروا سکتی ہے. ایک مثال اور لکھ لیجیے. کورونا ویکسین لگوانے کا. کورونا ویکسین لگوانے سے
کورونا ویکسین لگوانے سے عموماً لوگ 2-4 دن بیمار رہتے ہیں. میرا بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا, میرا تو 5 دن ہاتھ نہیں اٹھا تھا, اتنا درد ہو رہا تھا اس میں. عموماً لوگ 4-5 دن بیمار رہتے ہیں, لیکن یہ ضرر اخف ہے. اور کورونا کا ہو جانا یہ ضرر اشد ہے. اس لیے ان دونوں قاعدوں کے پیش نظر کورونا ویکسین لگوانے کی اجازت ہوگی.